السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار ضيائها وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ قوا ہمادارن تو تنہا داری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے. سبھی جانتے ہیں کہ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی جتنے نام ہیں وہ سارے نام صفاتی نام ہیں. سارے نام صفاتی نام ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ اللہ کی رحمت ہی سے نکالے گئے سوائے ایک نام کے. وہ ہے قہار. یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے. بڑا ہی جلالی نام ہے. غضب کا نام ہے. اس سلسلے میں چند باتیں ہیں کہ جو شخص بسم اللہ اگر بسم اللہ کو اپنا معمول بنا لے, روزمرہ کے کاموں میں روزمرہ کی باتوں میں بسم اللہ کو اگر اپنا معمول بنا لے تو اس کی زندگی سدھر جائے. اب جو کام بھی کر رہا ہے بسم اللہ کر رہے. اگر کوئی شخص بری عادتوں والا ہے, یہ بات بھی یاد رکھنا, بری عادتوں والا ہے جیسے شراب وغیرہ کا معاملہ ہے, اگر کوئی شخص جو ہے نا شراب کو بسم اللہ کہہ کر پی گیا تو وہ شخص دین سے خارج ہو جاتا ہے. کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو اللہ ہی کے نام سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نام سے شروع اور میں پی رہا ہوں, اس لیے وہ کافر کہہ رہا ہے. یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. تو بسم اللہ اگر جو ہے نا ہر کام میں ہم استعمال کرتے ہیں تو اللہ ہمیں برکتیں دیتا. اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا واقعی صحیح ہے, کیا یہ واقعی سچ ہے. اس طرح ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. بسم اللہ ہر کام میں بسم اللہ. اچھا, پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ میں جو بے ہے اور بے میں جو نقطہ ہے نیچے وہ نقطہ میں ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ نقطہ میں ہوں. سارا قرآن کیا ہے؟ سارا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے. سارا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے. اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سارا سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جمع کر دو تو سارا جو ہے با میں آ جائے گا. اور با میں کو جمع کرتے ہیں اور تو وہ ہوتا ہے اس کا نقطہ. نقطے کے بغیر با نہیں ہوتا. جیسے بچپنے میں سکھایا جاتا تھا کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے, اگر وہ نقطہ نہیں ہے تو با نہیں ہوتا. بولے تا ہے, تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں, یہ سمجھایا جاتا تھا.
جب بچے ابتدائی اس میں رہتے ہیں، سیکھتے ہیں زبان کو، چاہے وہ اردو ہو یا چاہے عربی ہو، تو بولے با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اگر اوپر نقطہ ڈال دیں گے تو بولے وہ نون ہو جاتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ کیا مطلب کہ سارے قرآن کو جمع کر دو تو وہ بن جاتا ہے نقطہ، اور نقطے کو پھیلا دو تو سارا قرآن۔ علی کرم اللہ وجہ وہی ہے، حق والے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا ہے، اب تو محرم شروع ہو گیا ہے، اب یہ ایک ہفتہ باقی غالباً محرم میں، تو خطبے سے متعلق یہ یاد رکھیں، خطبہ کہیں بھی پڑھے، جمعے کی نماز ہو یا کوئی نماز ہو، تعداد کو نہ دیکھیں کہ کتنے تعداد ہیں، کتنے زیادہ لوگ آتے ہیں، یا وہاں زیادہ آتے ہیں یا زیادہ، یہ جو ہمارا ہے نا یہ غلط ہے، یہ ہمارا انداز غلط ہے۔ دیکھو امام حسین ہے، آپ کی شہادت سب کو پتہ ہے کیسے ہوئی۔ آپ کی شہادت نماز میں ہوئی، جمعے میں ہوئی، جمعے کی نماز کے لیے۔ اور خاص بات تو یہ ہے کہ اس طرف بھی جماعت ہو رہی ہے، اس طرف بھی جماعت ہو رہی ہے، اس طرف ہزاروں ہیں اور اس طرف امام حسین ہے اور چند لوگ۔ کیا امام حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ زیادہ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے؟ کہ چھوٹی جماعت الگ بن رہی ہے، بڑی جماعت الگ بن رہی ہے، تو کیا امام حسین کو علم نہیں تھا؟ آپ کا علم تو نانا سے لیا ہوا ڈائریکٹ علم ہے، آپ کا تو گھرانہ ہی وہی ہے، ان کو کس نے سکھانا ہے؟ ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر ہزاروں میں ہیں، ادھر جو ہے نا 5-10 لوگ ہی ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھ لینا کہ حق ہمیشہ تھوڑا رہتا ہے، حق کے ساتھ رہا کرو، حق کے ساتھ کہیں بھی جائیں آپ دیکھ لینا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ حق جو ہے وہی ہمارے لیے ہے۔ دوسری بات، اہل بیت کا ہمیشہ احترام رکھنا، ہمیشہ، جسے ہم کہتے ہیں سید، تو سید کا ہمیشہ ادب و احترام رکھنا، یہ ضروری ہے۔ دیکھو حضرت، ہم بہت سی باتیں ہیں مگر ہم آپ کو مختصر سی بات بتاتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ وقت ہیں، امام حسین ابھی چھوٹے ہیں، اور حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، یہ دونوں میں لڑائی ہو گئی بچوں میں۔ تب امام حسین نے کہا کہ تو کیا ہے، بچے لڑ رہے ہیں تو کہہ رہے تو کیا ہے، تیرا باپ بھی ہمارے نانا کا غلام ہے، تو کیا ہے، تو غلام کیا، تیرا باپ بھی بولے ہوں۔ اب گئی جا کے اپنے والد سے کہنے لگے حضرت عبداللہ کہ جو ہے تو آج کو آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ بولے حسین نے مجھے یہ بات کہی، مجھے برا کہا ہے، مجھے گالی دی ہے، فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، مجھے کہا کہ تو کیا، تیرا باپ بھی بولے ہمارے نانا کا غلام ہے۔ بولے اچھا بولے انہوں نے؟ بولے ہاں بولے، چلو میں بھی دیکھتا ہوں کیسا بولے انہوں نے، چلو آپ جاتے ہیں، لے کر ساتھ میں جاتے ہیں، گھر پہ جا کر دستک دیتے ہیں، کون ہے بھائی؟ اندر سے امام حسین آتے ہیں، کون ہے؟ دیکھے وہ تو پریشان ہو، بولے یہ کیا بات ہو گئی؟
یہ تو اپنے والد کو لے کر آ گیا. تو حضرت عمر نے پوچھا شہزادے ایک بات سنیے، آپ نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کو کہ تو کیا تیرا باپ بھی میرے نانا کا غلام ہے. آپ نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، بیٹے ذرا یہ لکھ کے دے دو میرے کو، یہ میری بخشش کا سہارا ہو جائے گا کہ میں کسی اور کا غلام نہیں تو رسول اللہ کا غلام ہوں. لکھ کے دے دو، مرتے وقت میں ساتھ میں رکھ لوں گا. یہ ہے ادب، یہ ہے ادب، یہ ہے نسبت. نسبتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، نسبتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا. یہ نہیں سوچنا کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان، وہ بھی شادی شدہ ہم بھی شادی شدہ، ان کے بھی بچے ہمارے بھی بچے، ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں لوگ. تو یاد رکھو مٹی ہوتی ہے، مٹی تو مٹی ہی ہے. مٹی سے اینٹ بھی بنائی جاتی ہے. ایک ہی بھٹی سے آ رہا ہے مال، ایک ہی بھٹی سے مال آ رہا ہے. ایک اینٹ لگ گئی طہارت خانے میں، حمام میں لگ گئی، اور ایک اینٹ لگ گئی مسجد میں. اس اینٹ نے اس اینٹ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوتی ہے، تیرے پاس تو ساری گندگی ہے اور تیرے پاس کیا ہے. اس اینٹ نے جواب دیا جو مسجد میں لگی تھی، بات نسبت کی ہے، تیری نسبت اس کے ساتھ ہے، میری نسبت مسجد کے ساتھ، اس لیے میرا احترام ہے تیرا. تو بات نسبت کی ہے، اس میں اینٹ کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو بنانے والے کا ہے، اس نے بنایا اور ادھر لگا دیا. اسی طرح ہم سب کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے جسے چاہا جہاں چاہا جیسا چاہا پیدا فرمایا. کسی کو سید کے گھر میں دے دیا تو کسی کو نہیں دیا. لیکن دین کی خدمت کرنے میں بھی جو غیر سید ہے کچھ کم نہیں ہے. کیا امام بخاری سید تھے؟ کئی لوگ ہیں سیدزادے نہیں ہیں. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں نسبتیں، کئی احادیث ہیں. آپ سے تو اس سے زیادہ اور کس کی ہوگی؟ سیدزادے نہیں ہیں. سیدزادے نسبتوں کا سوال ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما علینا الا البلاغ.